بلند مرتبی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم جیسوں کا نام دے دیا جاتا ہے، اور پھر نام بھی اکیلے نہیں لیا جاتا، پوری بلدیت کے ساتھ نام لیا جاتا ہے۔ یعنی ہم اپنی اس خوش قسمتی کے اندر اپنے والدین کے لیے بھی راحت کا باعث بنتے ہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب، فلاں بن فلاں نے آپ پر درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس امت کو نہ دنیا میں بلایا، نہ اللہ کے پاس عرش پہ جا کے بلایا، اور نہ ہی ریاض الجنہ میں بلایا۔ تو فرمایا کہ جب وہ مجھے کہتے ہیں کہ فلاں بن فلاں نے آپ کے لیے درود پاک کا ہدیہ بھیجا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ میں بھی اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ کیسی چیز ہے، میں بھی اس کا نام لے کر اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ میں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں آتا ہے میں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی تو ہمیں کہیں نہیں بھولتے، اور پھر معاشر میں تو پھر جیسے امت کی دستگیری کریں گے، جیسے امت کو سنبھالیں گے، جیسے امت کو تسلی دیں گے، جیسے امت کی فکر کریں گے، اس کی ایک اپنی ہی شان ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں میں بھی یہ کہا کہ اے اللہ، اس سلامتی، رحمت اور برکت کے اندر قیامت تک آنے والی میری امت بھی شامل ہو جائے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 تحفے عطا کیے، 3 انعامات، 3 تحفے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دیے۔ اوتیت خواتم سورۃ البقرہ، اللہ نے مجھے سورہ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ لا نفرق بین احد من رسلہ، انہیں خواتین سورہ بقرہ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے یہ مجھے وہاں پر عطا فرمائی۔ یہ آیات یوں سمجھے کہ نزول کے اعتبار سے براہ راست اللہ نے اپنے عرش پر آپ کو عطا فرمائی۔ اور دوسری چیز، اللہ نے مجھے نمازوں کا تحفہ عطا کیے، اور اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا۔ اور تیسری چیز، اللہ نے مجھے حق شفاعت عطا کی ہے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو اپنی امت کے گناہگاروں کے لیے شفاعت کا حق دیں گے، اور اس شفاعت کی بس ایک ہی شرط ہے کہ انسان دنیا سے جائے تو اس کے نامہ اعمال میں شرک کا گناہ نہ ہو۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ گناہگاروں کو بخش دے گا، اس لیے کہ گناہگار نافرمانی کے مجرم ہیں، مجرمین کی فہرست میں آتے ہیں، اور مشرک باغیوں کی فہرست میں آتا ہے، اور باغی کے لیے دنیا کے اندر بھی کوئی معافی نہیں ہوتی، اور انسانی عقل بھی اسے قبول نہیں کرتی، انسانی غیرت بھی اس شراکت کو قبول نہیں کرتی۔ کوئی اپنی بیوی کے ساتھ شراکت قبول نہیں کرتا، کوئی اپنی والدہ کے ساتھ شراکت کو قبول نہیں کرتا، کوئی اپنی بیٹی کے ساتھ اس کے خامد کے علاوہ کسی اور کی شراکت کو قبول نہیں کرتا۔ یہ انسان کی غیرت کے اصول کے کچھ تقاضے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بھی انسان کی غیرت ان ریلیشن کے اندر شراکت کو قبول نہیں کرتی۔ تو اللہ کی ذات بھی اپنی ذات کے ساتھ اپنی نافرمانی کے لیے اس کے اور ضابطے ہیں۔ جیسے اولاد میں مجرم بھی، اولاد میں نافرمان بھی ہوتے ہیں، وہ کتنی ہی بڑی نافرمان